بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، ایج آج ہی بہت اہم ولاگ، بہت اہم خبریں اور ان پہ ذرائع کے مطابق کچھ تجزیے اور کچھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ سب سے پہلے معمول کے مطابق ان خبروں کا خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے خوشخبریاں شروع ہو گئی ہے۔ خان کی عسکری کیسز میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہے۔ اسلام آباد شفٹ کرنے کی بھی تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہے۔ 50 سے زائد کانگریسی ارکان کا ٹرمپ سے رابطہ، پاکستان سنگین صورتحال پہ بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی پاکستان کے خلاف چارج شیٹ تیار، ایک دفعہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل 6 ججز کے خط پر اجلاس جاری، بڑے فیصلے متوقع۔ خان کی مرضی سے ملاقات عدالت کا جیل سپرڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا گیا۔ سونامی آج کوئٹہ میں ٹکرائے گی اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کا رخ کرے گی لاکھوں کا مجمع اسلام آباد سے اور دوسری راستوں سے سوابی تک رواں دواؤں گی، جبکہ پی ٹی آئی انٹرنیشنل احتجاج کی بھی بڑی زور و شور خبریں ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ۔ یورپی احتجاج نے بڑا رنگ دکھایا، اب اس کے بعد کینیڈا اور اب امریکہ 18-19 تاریخ کو امریکہ میں احتجاج، اس کا بھی لائحہ عمل تیار کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود جنیوا کی کارکردگی اور خود وہ بیرونی ملک لیکن لاہوریوں کو آلودگی پھیلنے کی وجہ سے 2 دن چھٹیوں پہ ڈال دیے۔ یوکرین جنگ کا خاتمہ دستاویز تیار ہو گئے۔ ٹرمپ کی پیوٹن کو خوشخبری بھی، حلف اٹھانے سے پہلے چند جرنیل ان کے استعفے بھی ٹرمپ نے طلب کر لیے۔ اب یہ کیا صورتحال ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے، یہ سب پہ آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ، وہی درخواست، وہی التجا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور اگر دل کرے تو ان باکس میں ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لازم لکھ لیا کرے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو ان کے اوپر 9 مئی کے 12 مقدمات تھے۔ اب بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ آج ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، لیکن فیصلہ اس کے برخلاف آیا۔ انسدادی دہشت گردی کے عدالت میں عمران خان صاحب کے 4 کیسز میں ضمانت منظور ہو گئی اور باقی کیسز تھوڑے سے پیچھے دور اس کو تاریخ مل گئی ہے، یعنی اس طرح ریلیف نہیں ملا، لیکن پھر بھی 12 کیسز میں سے 8 کی ضمانت منظور، بریت منظور اور 8 کیسز میں ابھی تاریخ آ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف خان کا یہ لاہور انسداد دہشت گردی کے عدالت میں ان کی تو بریت کی کیسز میں بریت ہوگی، لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں اس نے بڑے دبنگ فیصلے کیے، بڑے اہم فیصلے کیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات پہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے عدالت سے رجوع کی تھی کہ ہماری ایکسس نہیں ہے عمران خان صاحب تک، ہمیں وہاں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یا ہمارے گفت و شنید نہیں کرنی دی جا رہی ہے۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کی ملاقات کی جائے اور ان کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، لیکن ایک آدھا دن کے بعد پھر وہ چیزیں بند کی گئی ہیں۔ اب پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نے جیل سپرڈنٹ کو عدالت طلب کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے آپ لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا، ایک حکم دی تھی اور اس پہ منوان اس طرح عمل درآمد نہیں کی گئی۔ تو یہاں چیف سپرڈنٹ نے ایک بات کوٹ کیا اور وہی بات اس کے گلے پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ کب مجھے
پی ٹی آئی کے لوگوں نے نامے دیے کہ ان کی ملاقات نہیں کی گئی. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب عمران خان صاحب خود نامے دے گا. ان کے 3 کیٹیگری کے نامے ہوں گے. ایک ان کے فیملی ممبر ان سے ملیں گے، دوسرا ان کے وکیل ان سے ملیں گے، اور تیسرا سیاسی قائدین ان سے ملیں گے. یعنی جس کا وہ چاہے گا، جو کہے گا آپ کے ایم ایل اے کے تھرو ان کو نام دیا جائے گا، ان کو پیغام پہنچایا جائے گا، اور اپنی سیکرٹری کے تھرو باہر کے لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے گا، اور وہی لوگ پھر ان کے ساتھ جا کے ملاقات کریں گے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا جس طرح ضمانت منظور ہو گئی ہے، اب حکومت اس غور و فکر میں لگے ہوئے کہ ٹرمپ آ گیا. اب ٹرمپ کے جو کانگریس کے 50 بندے، اس نے ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب اور خاص طور کے پاکستان کے اوپر جو تشویش تھی، اور ٹرمپ کو بیپنگ دی گئی. اب یہ اس ڈر میں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تو یو این نے قرارداد اور چارج شیٹ جاری کیا ہے، برطانیہ نے بھی کیا، ورکنگ گروپ نے بھی کیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کیا، حتیٰ امریکہ کے کچھ اہم اداروں نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا. اب یہ لوگ سوچ رہے، پی ڈی ایم جماعت اور طاقتور لوگ یہی سوچ رہے کہ اب عمران خان صاحب کو یا تو زمان پارک یا بنی گالا ایک سب جیل قرار دے کے ان کو وہاں شفٹ کیا جائے، کہ اگر بعد میں ہم سے پوچھا جائے تو، کیونکہ ان کے ظلم زیادتی اور جبر کی باتیں تو پورے زبان عام پہ آس ہے. اب پھر اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ہمارے شاہی قیدی ہے، ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی بھی ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ دیکھ لے، اور یہ ساری چیزیں یہ. تو اب یہ حکومت ان چیز سے بھی ڈر رہے ہے، تو کوشش کر رہے کہ ان کو اسلام آباد میں شفٹ کیا جائے اڈیالہ سے، اور وہاں ان کو سب جیل قرار دے کے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز مزید اور ہے ہی نہیں، ان کو اندر رکھنا محال ہو گیا. جبکہ انٹرنیشنل عدالتیں، میڈیا، کانگریس، سینٹ، سب لوگ عمران خان صاحب پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں جو غیر انسانی سلوک اور غیر انسانی رویہ اپنایا گیا ہے، اس پہ آج یو این کے پھر ایک دفعہ ہمارے پاکستان کے خلاف چارج شیٹ آ گیا. اس میں سب سے بڑے بات عمران خان صاحب کے قید و بند، ان کے سیاسی قیدیوں پہ، صحافیوں پہ، اور اس کی ایجنسیوں کے رول، اور یہاں الیکشن میں دھاندلی اور غیر منتخب حکومت، ان سب چیزوں کو ان لوگوں نے بڑے سموتھلی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیے. تو اب حکومت کو یہ بھی ڈر ہے، اس لیے تو نہیں ہے کہ ہمارے سارے سیاسی قائدین ملک سے باہر ہے، کوئی سعودیہ میں منتیں تلے کر رہے، تو کوئی یورپ میں ہاتھ پاؤں مار رہے، تو کوئی انٹرنیشنل گروپ و تنظیموں کے ساتھ مل رہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر خان باہر آ گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ دیکھنا ہے. جبکہ دوسری طرف سپریم جوڈیشری نے چیف ججز کے خط، جو ہائی کورٹ کے چیف ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ہماری رہنمائی کرے، اس پہ بھی اجلاس جاری، اور بڑے فیصلے متوقع. امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ادارے یا ان کے ساتھ ملک کا جو لوگ ہوں گے، وہ ان چیزوں میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور یہ ایک ٹرائل اور یہ بالکل ٹیسٹنگ کیس ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہ کس حد تک لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے، لیکن ہونا تو یہی ہے. جبکہ ٹرمپ کو بھی 50 کانگریسی ارکان نے خط بھی لکھ لیا، اس کو بریفنگ بھی دی گئی پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. تو امید ہے کہ اب کوئی نہ کوئی جو سپر پاور ہے وہ اس خطے میں حکومتی مداخلت تو نہیں کریں گے، لیکن جو غیر آئینی اور غیر اخلاقی یا غیر سیاسی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے یا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ لازم وہ آواز اٹھائیں گے. جبکہ خان کی اب جیل میں فیملی کے ساتھ، اپنے وکلاء کے ساتھ اور اپنے لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوگی، سیاسی حکمت عملی اپنائیں گے. عمران خان صاحب کے روشنی میں وہ آگے حکمت عملی بھی اپنائیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور ساری چیزیں ڈسکس ہوں گے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. جبکہ عمران خان صاحب نے آج کوئٹہ میں سونامی نکل آئی ہے،
لوگ لاکھوں کے حساب کے مجمع کے حساب سے لوگ نکل آئے اور کل کے دن کے لیے او ثوابی کی طرف رخ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا حکومت پھر ان کے لیے رکاوٹ ہے یا روڑے اڑائیں گے، یا وہ سموتھلی ثوابی تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن حکومت کے لیے اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، تو ظاہری بات ہے کوئی ہاتھ پاؤں تو ماریں گے، کچھ نہ کچھ پکڑ دکڑ تو ہوگی، لیکن نہیں لگ رہے کہ اب اس طرح پکڑ دکڑ یا اس طرح رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ جبکہ یہ بھی ایک پی ٹی آئی اور خاص طور پہ لیڈر کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے ایک ٹیسٹ پروٹیسٹ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کا کیا حکمت عملی آتا ہے پاکستان پہ یا پاکستان کے اداروں پہ یا پاکستان کے حکومت پہ۔ جبکہ اس کے برعکس اگر اوورسیز کو دیکھ لے تو ان لوگوں نے یورپ، اسپین، برطانیہ اور بہت سے ایسی ممالک میں، بلغاریہ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں احتجاج ریکارڈ کیے اور بڑی پرامن اور بڑے اہم احتجاج ریکارڈ کیے۔ اب اس کے بعد ابھی جا رہے کینیڈا میں پاکستانی اوورسیز عمران خان صاحب کے حق میں اور پاکستان میں جو پساتیہ ظلم ہے اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر رہے، اور اس کے بعد 18-19 تاریخ کو امریکہ میں احتجاج ریکارڈ کریں گے، تو کیا ان کی کیا دور پیش رفت سامنے ہوگی اور اس کا کیا اثرات پاکستان کی سیاست پہ آئیں گے، پاکستان کے اداروں پہ، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اب وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، قانون اور لا کی رول ہوگی، اور پساتیہ جو ظلم اور جبر ہے وہ ختم ہوگی، جو سیدھے ہوں گے وہ پاکستان چلا پائیں گے، جو جن کا سوچ میں فتور ہے، جن کے سوچوں میں کوٹ ہے، وہ میرے خیال سے یا تو ملک سے باہر چلے جائیں گے یا جیلوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان سب پرائرٹی میں سب سے پہلے، اور پاکستان ہوگا تو ہمیں، پاکستان ہوگا تو سیاست ہے، پاکستان ہوگا تو باقی سارے ادارے ایک چھتری کے نیچے کام کر پائیں گے۔ یہ تو دیکھنا ہی ہے۔ جبکہ پنجاب میں 2 دن کی چھٹی کا اناؤنس ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں آلودگی پھیل رہی ہے، اور آلودگی کا بڑا وجہ یہ مورز الزام بھارت کو ٹھہرا رہے، لیکن وہاں کے اپنے اندرونی حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہے۔ تو اب جبکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ خود اپنے ملک سے باہر چلی گئی ہے اور اپنے کوئی علاج کے لیے باہر ملکوں میں، جبکہ ذرائع بتا رہے کہ وہ بڑے اہم تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ جبکہ ٹرمپ نے بڑا اہم اقدام اٹھا لیا کہ حلف لینے سے پہلے یوکرین اور روس کا جنگ کا دستاویزات تیار کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو خوشخبری بھی سنا لی، اور ان قریب وہ اس جنگ کا روک تھام کریں گے، لیکن یہ بہت سے ممالک کے لیے خوشائند بات ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ ممالکوں کے لیے یہ بڑی کٹن اور بڑی سخت حالات کا پیش خیمہ ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ان کے ساتھ مفاد جڑے ہوئے، لیکن پاکستان، مشرق وسطیٰ یا برطانیہ یا امریکہ یا یوکرین یا روس جیسے ممالک ہو، جہاں بھی ہو، لیکن جس جگہ پہ جنگ و جدل ہو، وہاں امن ہو، وہاں سکون ہو، تو ملک بھی ترقی کرے گا، معیشت بھی اوپر جائے گا، اور ہم مل جل کے پورے پڑوسی کنٹری یا دور دراز کنٹریاں پرامن طریقے سے خوش پائیں گے۔ جبکہ ٹرمپ نے اپنی ایجنسیوں کے اہم اہلکار آفیشل لوگوں کو یہ بھی اناؤنس کیا کہ جو لوگوں نے میرے سرکار کے کار خیر میں مداخلت کی تھی، جو میرے آرڈر کو فالو نہیں کیا تھا یا میرے کیے ہوئے اقدام میں اروڑے اٹکائے تھے، ان کا اب میں احتساب کروں گا، اور کوشش تو یہی ہوگا کہ میرے حلف لینے سے پہلے، میرے آفس جانے سے پہلے ان کے استعفے میرے ٹیبل پہ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ میں اب ان سے پوچھ گچھ کروں گا اور سخت طریقے سے پیش آؤں گا۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ان میں جرنیل ہوں گے، ان میں سیکرٹری ہوں گے، ان میں اسٹیٹ کے اہم عہدیدار ہوں گے، لیکن کیا یہ ٹرمپ کر پائیں گے یا نہیں؟ لیکن جو بھی ہوگا بھلائی کے لیے ہوگا، اچائی کے لیے ہوگا۔ ٹرمپ کا ایک قدم اٹھانا ہی
ٹرمپ کا جیت امریکہ کے لیے بڑی خوش آئند ہے، کیونکہ ان کا سٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا اور وہ 2% اوپر چلا گیا. اور اس کے برعکس اگر پیٹرول کو دیکھا جائے تو پیٹرول 75 سے 74 ڈالر کے بیرل پہ آ گیا. لیکن ہم بات کریں گے صرف پاکستان کی، صرف پاکستان کی عوام کی، صرف پاکستان کی سیاست کی، پاکستان ہمارے اداروں کی. جو آئین اور قانون پہ کھڑے ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے، جو آئین اور قانون کے خلاف کھڑے ان کو بار بار جھنجھوڑیں گے کہ خدا را خوش کا نام لے، خدا را خوش کا نام لے، کہ ہر بندے کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.